کالا جادو قسط نمبر 49۔ کوئی شنکا اس رکاوٹ کو نہیں توڑ سکتا، بوریا تو کوشش کر کے مر جائے گا۔ بابا فضل حسین نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ بوریا چرن بھیانک چیخیں مار مار کر دیوار سے زور آزمائی کرتا رہا، پھر دیوانوار ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ اچانک اسے درخت نظر آیا اور وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ آہ! ایک کے بعد ایک بھیانک منظر نظر آ رہا تھا۔ اگر میں ایسے لاتعداد مناظر سے نہ گزر چکا ہوتا تو دل ساتھ نہ دے پاتا، اس کی حرکت بند ہو جاتی۔ میں نے دیکھا کہ بوریا چرن نے درخت کے تنے سے ہاتھ لپیٹے اور اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ پھر دوسرے اور تیسرے درخت کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا اور پھر سارے درخت اسی طرح اکھاڑ پھینکے۔ بابا فضل حسین نے کہا، ہاں ایک شنکا یہ کر سکتا ہے۔ بوریا چرن نے گور کر انہیں دیکھا، پھر وہ پانی کے چشمے کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس انسان نما دیو کو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے منہ پانی میں ڈال دیا اور چشمے کا پانی ختم ہونے لگا، مگر اس میں اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کئی بار چشمہ خالی کیا مگر اس میں مزید پانی پھوٹ آتا اور چشمہ دوبارہ بھر جاتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ اندازہ ہونے لگا کہ بوریا چرن اپنے آپ کو اس کوشش میں ناکام محسوس کر رہا ہے۔ وہ تک کر کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک اس نے چشمے کے پانی میں تھوک دیا۔ بابا فضل حسین کے منہ سے نکلا، لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے، لعنت ہے تجھ پر، ناپاک! اب بلا شبہ تو نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کہہ کر بابا فضل حسین خاموش ہو گئے۔ بوریا چرن زمین پر اوندا لیٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کی جسامت کم ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا، لیکن اب وہ بے لباس تھا، کیونکہ لباس تو پہلے ہی حجم بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم سے جدا ہو گیا تھا۔ اس نے زمین سے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا، ایک تکون بنایا اور اس کے بیچ پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ہم سے کوئی 8 فٹ کا فاصلہ تھا اس کا۔ اس نے ہم دونوں کو گورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میاں جی، ہماری تمہاری خوب چلی، مگر چپ کر بیٹھ گئے ہو بزدلوں کی طرح۔ ذرا باہر آؤ، پھر دو دو ہاتھ ہو۔ بابا فضل حسین ہنس پڑے، پھر انہوں نے کہا، حکم نہیں ہے بوریا، ورنہ تجھ سے بات کرتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب نہ یہ پھل تمہیں ملیں گے اور نہ ہی پانی۔ بھوکے پیاسے بیٹھے رہو، دیکھو میں بھی کہ کب تک بیٹھے رہتے ہو، بھوک سے مرو گے تو باہر نکلو گے۔ وہی بات ہے بوریا چرن کہ شریف اپنی شرافت سے مرتا ہے اور ذلیل سمجھتا ہے کہ شریف اس سے ڈر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ چلو میاں، یہ بولا کتا تو دان مار کر خاموش ہو گیا ہے، اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، آرام کرو۔ بابا فضل حسین میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے جھونپڑے نما حصے میں داخل ہو گئے۔ میرا دل لرز رہا تھا، بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے والے انداز میں بولے، اطمینان سے آرام کرو، اگر ان ناپاک قوتوں کو ایسی ہی طاقت مل جائے تو دنیا کا سکون غارت ہو جائے۔ یہ کالے جادو کے ماہر اپنے جنتر منتر سے بے شک ناپاک قوتیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن میاں کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کا نام سب سے بڑا ہے۔ شیطان کو طاقت دی گئی ہے اور شیطان اپنی طاقت آزماتا پھرتا ہے، لیکن بس محدود ہے، وہ اس سے آگے اس کے راستے بند ہے۔ آرام کرو۔ وقت کا صحیح طور پر اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ سارا بھیانک ڈرامہ نہ جانے کتنی دیر جاری رہا تھا۔ اب چاروں طرف گہری تاریکی پھیل گئی تھی۔ میں سیدھا سیدھا لیٹ گیا۔ اندر کھانے پینے کا جو سامان موجود تھا، رات کو کھانے کے طور پر استعمال کیا۔ میں نے بڑی مشکل سے تھوڑا بہت کھایا۔ دل پر خوف و دہشت طاری تھی۔ باہر بوریا چرن علی الاعلان موجود ہے اور ہمیں بھوکا مارنے کی فکر میں ہے۔ کمبخت نے سارے درخت تباہ کر دیے، چشمہ غلیظ کر دیا تھا اور اب اس کا پانی کسی بھی طور پینے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ آنے والا وقت اپنی آواز میں بتا رہا تھا کہ کیا لمحات آنے والے ہیں۔ بابا فضل حسین جا نماز بچا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ عشاء کی نماز میں نے بھی پڑھی اور اس کے بعد میں پھر دراز ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکل کر دیکھوں کہ بوریا چرن کوئی نئی کارروائی تو نہیں کر رہا ہے، کیا پینترے نہیں بدلے تھے اس نے، مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ایک بار پھر دل کو ڈھارس ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میری داد رسی کی جا رہی ہو، لیکن بہت زیادہ پر امید نہیں تھا۔ نہ جانے کس وقت نیند آ گئی۔ جاگا تو دن چھڑ چکا تھا اور دھوپ خوب تیز پھیل گئی تھی۔ بابا صاحب ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، بوریا چرن موجود ہے؟ ہاں، کتا تاک لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا بابا صاحب؟
کچھ نہیں میاں، وقت خود فیصلہ کرے گا۔ میں نہیں جانتا کہ اب کیا ہوگا۔ باہر نکل کر دیکھ سکتا ہوں میں اسے؟ ہاں ہاں، جو جگہ ہم نے قائم کر دی ہے اور تم سے درخواست کی ہے کہ اس سے باہر قدم نہ نکالنا، بس وہیں تک رہنا، 10 بار چاہو تو جا سکتے ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ بابا صاحب میرے پیچھے ہی تھے۔ بوریا چرن اپنی منحوس جگہ آنکھیں بند کیے دونی رمائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بھیانک اور بدحیت چہرہ بڑی عجیب و غریب کیفیت کا حامل تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں نے بابا صاحب سے کہا، اگر ہم اس جگہ سے باہر قدم نکالنا چاہیں تو کیا ہماری راہ میں بھی رکاوٹ ہوگی؟ بالکل نہیں، مگر ایسا کرنا نہیں تم، جب تک میں نہ کہوں۔ ہم بھوکے رہیں گے تو یہ بدبخت بھی تو بھوکا ہی مرے گا۔ یہ اپنے لیے غلاظتیں ضرور حاصل کر سکتا ہے، مگر یہ غلاظتیں اس کی شکم سیری نہیں کر پائے گی۔ یہ سارے رمز میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، بس دیکھتا رہتا تھا۔ کئی بار دل میں یہ خیال ابھرا تھا کہ کاش مجھے بھی ان تمام چیزوں سے آشنائی حاصل ہوتی۔ بوریا چرن کو دیر تک دیکھتا رہا اور اس کے بعد ٹھنڈی سانس لے کر واپس اپنی جگہ آ گیا۔ بابا فضل حسین بھی خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئے تھے۔ یوں پورا دن گزر گیا۔ پھر رات گزرنے لگی۔ پیاس شدید محسوس ہو رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ البتہ یہ محسوس کیا تھا کہ بابا صاحب نے کئی بار مجھے تشویشناک نگاہوں سے دیکھا ہے اور ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، پورے 3 دن۔ اب تو ہاتھ پیروں میں جان بھی نہیں رہی تھی۔ ہمارا دشمن ہمارے سامنے دونی رمائے بیٹھا تھا۔ رات کو اگر وہ کچھ کھا پی لیتا ہو تو کھا پی لیتا ہو، دن میں کئی بار اس پر نگاہیں ڈالتے تھے اور اسے اسی طرح ساکت و جامد بیٹھے پاتے تھے۔ وہ بھی جان ہی کو اٹک گیا تھا، کیونکہ بدترین شکست سے دوچار ہوا تھا۔ میں اپنی تمام ہمتیں کھو بیٹھا۔ 3 دن بھوکا پیاسا رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بدن کی ساری قوتیں ختم ہو گئی ہو۔ گلا خشک تھا، سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی بابا فضل حسین کے چہرے پر نگاہ دوڑاتا تو اس پر تشویش کے آثار پاتا۔ اس وقت بھی وہ جے نماز پر بیٹھے ہوئے، آنکھیں بند کیے، کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے گردن اٹھائی، میری طرف دیکھا اور پھر ان کی آواز ابھری، مسعود میاں، اٹھ کر آؤ، میرے پاس آؤ۔ میں نے نہ جانے کس طرح اپنے لاغر اور بے جان جسم کو گھسیٹا، کھڑا بھی نہیں ہو جا رہا تھا۔ بہر طور کسی نہ کسی طرح بابا فضل حسین کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر بھی مردنی چھائی ہوئی تھی، ہونٹ خشک تھے، آواز بھی نحیف ہو گئی تھی۔ کہنے لگے، میں جانتا ہوں بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے۔ میں تو شاید اسے اس طرح برباد کر دیتا کہ دوبارہ کسی کو للکارنے کی جرأت نہ ہوتی اسے، لیکن میاں تم نوجوان ہو، تمہارے بدن کو ہر چیز کی ضرورت ہے، اس لیے کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ دیکھو میاں، کہنے کی بات نہیں ہے، نہیں احسان ہے کسی پر، بس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو اپنے لیے وقت مانگتی ہے، اور جب وقت آتا ہے تب انسان کچھ بھی کرے، تکمیل خود بخود ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی۔ ظاہر ہے غذا اور پانی اللہ کا حکم ہے اور اس سے دوری بہر طور بہت سی کمی پیدا کر دیتی ہے۔ میرا خیال ہے مسعود میاں، بات ختم کر دینی چاہیے۔ لو، یہ لوح رکھو، تمہارے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ انہوں نے اپنے لباس سے ایک سفید چھوٹی سی تختی نکال کر مجھے دی۔ یہ میرا اساس حیات ہے۔ سامنے کی سمت رخ کر کے دانے بازو پر باندھ لو اور اس کے ساتھ ہی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے پورے غور سے سنو۔ ہوش و حواس ساتھ دے رہے ہیں؟ جی بابا فضل حسین، میں نے کہا، میں بے علم انسان ہوں۔ مسعود میاں، بڑی کم معلومات ہیں مجھے، تمہیں کوئی علم نہیں دے سکتا، بس جو تھوڑا بہت جانتا ہوں بتائے دے رہا ہوں۔ علم کی وسعت و اس کائنات کے سارے سمندروں سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ معرفت عطیہ الہی ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، بس اس کی دین ہے، جیسے چاہے اشارہ کر کے دے دے۔ جو کچھ مل جائے اس پر شکر ضروری ہے، اور کی ہوس سب کچھ چھین لیتی ہے، چنانچہ قناعت کرنا، جو ملے اسے امانت جاننا، اور امانت میں اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں صاحب، امانت جو اجازت دے، بدی کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، بدی خود بولتی ہے۔ جان لو، تو تفریق نہ کرنا، دین دھرم کی
کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور سب اسی مٹی کی تخلیق ہیں اور مٹی کا مالک آسمان والا ہے، ہوش و حواس ساتھ دے رہے ہیں؟ جی، میں نے کہا، ان الفاظ کو گم نہ کرنا، یہ امانت کے طور پر دے رہا ہوں تمہیں۔ آنکھیں بند کر لو، ذہن کے دروازے کھل جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لو۔ انہوں نے دوبارہ کہا اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ فضل حسین بولے، صاحب ایمان ہو، ایمان قائم ہے، یہی تمہاری جیت ہے، وہ نہ مانگنا جو نہ ملے۔ کچھ طلب کیا جائے اور پاؤ تو دے دینا۔ دل وہ چیز ہے جو فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن سرکشی کرے تو تسلیم نہ کرنا، اپنی مطلب اپنی ذات کو پیچھے رکھنا تا وقت کہ لکیر ختم نہ ہو جائے۔ تمہیں یہ لکیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک عبور کرنی ہے، بس اس کے بعد تمام راستے کشادہ ہو جائیں گے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ بابا صاحب خاموش ہو گئے۔ میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ کچھ بولیں۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اور شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ پہلی نگاہ بابا صاحب پر ڈالی اور دل کر رہ گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بھی نور تھی اور بدن ساکت۔ گھبرا کر نبضیں ٹٹولیں، مگر جسم سے روح کا رشتہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ رخصت ہو گئے تھے۔ یقین نہ آیا، نہ جانے کتنی آوازیں دیں، انہیں ہلایا جلایا اور دم بخود رہ گیا۔ آہ بابا فضل حسین اب دنیا میں نہیں تھے۔ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ سب کچھ بھول گیا، سارا خوف دل سے نکل گیا۔ نہ بوریا چرن یاد رہا، نہ بھوک پیاس۔ بابا فضل حسین کے بچھڑ جانے کا غم تھا اور دل رو رہا تھا۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، چنانچہ اٹھا، اس پتھروں سے چنی ایک کمرے کی عمارت کی بائیں سمت گیا۔ وہاں کدال پڑی ہوئی تھی، اٹھائی اور پتھروں میں سوراخ کرنے لگا۔ میری کدال نے چٹانیں شک کر دیں اور میں نے روکے بغیر ایک گہرا گڑھا تیار کر لیا۔ اس کے بعد بابا فضل حسین کی جسد خاکی کوس میں اتار کر میں نے اسے بند کر دیا۔ پتھروں سے اسے اچھی طرح ڈھکنے کے بعد میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ انہوں نے کہا تھا، اب یہاں رکنا مناسب نہیں ہے مسعود میاں، یہاں سے چل پڑو اور چلتے رہو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس جگہ پہنچا جہاں بوریا چرن دھرنا مارے بیٹھا تھا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا، شاید اکتا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کوئی خاص خیال نہ آیا، چلتا رہا۔ ساری رات سر سے گزر گئی۔ صبح کی روشنی میں ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔